ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے سامنے ریاست کیوں خاموش ہو گئی؟ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی؟ اتنی بڑی بات کر دی، کیا ریاست جھک گئی؟ کیا واقعی ریاست جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، یا مولانا فضل الرحمان کچھ زیادہ طاقتور نظر آئے ہیں ان کو؟ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اتنی بڑی بات کی ہے انہوں نے اور خاموشی ہے جواب میں۔ اور دوسری کہ عمران خان کی جو قید ہے اس کو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اگلے مہینے کو، 5 اگست۔ کیا 5 اگست کو پاکستان میں، اسلام آباد میں کوئی بڑی ریلی ہوگی؟ کوئی بڑا احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی بڑی تحریک چلے گی؟ کیا ہوگا؟ تفصیلات میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو فضل الرحمان پہ آتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو بیان دیا، دیکھیں ان کے باقی بیانات کو ادھر ادھر کو کسی حد تک سنا جا سکتا تھا، لیکن جو انہوں نے شہداء کے حوالے سے بات کی ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں، آپ بھی جائزہ لیں، آپ جس بھی سیاسی سوچ کے یا نظریے کے مالک ہیں، آپ اس بیان کا جائزہ لیں۔ اس میں شہداء سے متعلق جو انہوں نے بولا ہے، جس طریقے سے، جس انداز میں، آپ کو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا کا کوئی ذاتی معاملہ ہے، کوئی ذاتی فرسٹریشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ان کا غصہ ہے، اور کوئی وجہ ہے کہ وہ بہت تنگ ہیں کسی چیز سے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ورنہ اس میں تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سیاست کا دور تک۔ مطلب ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک فوجی، ایک پولیس والا شہید ہوتا ہے، وہ اس سیلری کے لیے شہید ہوتا ہے جو وہ سیلری لیتا ہے؟ کوئی خدا کا خوف کریں۔ جان دینا، شہید ہونے کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ حضرت مولانا کو اپنی اس جان کی قیمت کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ان پہ کئی حملے ہو چکے ہیں، اور حملے کرنے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو ان جان بازوں کو شہید کرتے ہیں۔ جو ان کی جانوں کے دشمن ہیں وہی مولانا کے دشمن ہیں۔ مولانا کیسے بھول گئے کہ جناب یہ جو ان کو شہید، جو جن کے ہاتھوں یہ شہید ہوتے ہیں، وہی ان کے دشمن ہیں، ان پہ کئی حملے کر چکے ہیں۔ ہوا ان کے ساتھ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حقیقت وہی ہے کہ مولانا کے جو صاحبزادے 13 مہینے کے لیے جو وزارت میں رہے، 12-13 مہینے جو بھی عرصہ بنتا ہے، اس میں اتنا انہوں نے پیداواری کام کیا کہ وہ اب احتساب والے، نیب والے حساب کر رہے ہیں، ان سے حساب نہیں لگ رہا، اور وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ فائلیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، ٹیبل پہ فائلیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹیبل بھر گئے۔ اب مولانا کہتے ہیں بس کرو، وہ کہتے ہیں کیسے بس کریں؟ اتنی سی بات ہے۔ مولانا چاہتے ہیں کہ یہ بس ہو جائے، حالانکہ یہ ایک صاحبزادے کی بات ہے، ایک اور بھی صاحبزادہ تھا، وہ خیر اتنا بڑا کام اس کے مقابلے میں تو کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اب بھی کل جو ان کے بھائی عطاء الرحمان صاحب جو للکر رہے تھے کہ پھر پرچہ دینا چاہتے ہو تو دیتے کیوں نہیں، دے کے دیکھو، ان کے بھی بہت سے کھاتے ہیں۔ تو کھاتے بڑے ہیں، یہ کھاتے بھی بڑا ہے، مطلب ویسے مولانا وہ ہے نا جسم کے لحاظ سے، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ خیر، تو یہ سب کچھ ہوا جس کی وجہ سے مولانا کو دلی طور پہ بڑا رنج ہے، دکھ ہے، اور بڑا غصہ ہے کہ میرا جو وہ جو ہے قد قامت ہے، میری سیاسی قد قامت جو ہے، مطلب سیاسی جثہ جو ہے، وہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں تو ان سب کو چلا رہا تھا۔ ان کو جب یہ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے، میں نے اکٹھا کیا تھا ان کو اقتدار لے کے دیا۔ آج انہی کے اقتدار میں ہوتے ہوئے میرے بچوں کے خلاف جو ہے وہ کیس بنیں گے، اور وہ کیس بھی بنتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، روک ہی نہیں رہے۔ یہ ہے، ورنہ وہ اتنی، مطلب میں ایسے کہوں گا گری ہوئی بات کوئی نہ کرتے۔ یہ گری ہوئی بات ہے، کسی بھی لحاظ سے دیکھیں یہ گری ہوئی بات ہے۔ وہ کل کلاں اپنی حمایت میں کسی تقی عثمانی کو لے آئیں یا کسی بھی اور کو لے آئیں، کوئی ان کی حمایت یہ کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ اپنے ہوش و حواس میں ہوگا، اگر ان کے بھی کوئی مسائل ہیں تو وہ رہیں، ویسے تو ان کے بینک ہیں۔
تو بینکوں کو کیسے قربان کریں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے. یہ ہے اصل وجہ. اور پھر ریاست نے بھی دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے اس نے جو مطلب مولانا صاحب نے جو گری حرکت کی ہے ہم نے بھی ان پہ کر دیا, ان کو جواب دے دیا ہے, اب اس کو ہم پرچوں کی صورت میں لے کے جائیں گے یا ادھر جائے گا یا لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو کے درخواستیں دیں گے اور اس پہ پرچے درج ہوں گے تو یہ معاملہ آگے سے آگے جائے گا. ہمارا دشمن انڈیا پہلے ہی اس کو ہیڈ لائنز میں رکھا ہوا اس نے اور اس کے میڈیا نے, اور اس کو اچھال رہا ہے, تو مزید موقع ملے گا تو بس ٹھیک ہے. تو رفع دفع انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا, لیکن یہ ہیں کہ للکر رہے ہیں. حالانکہ مولانا کو اندر سے پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی عجیب حرکت کر چکے ہیں. اب میں اس کے لیے لفظ بولنا نہیں چاہتا. مولانا بہرحال ایک قابل قدر سیاسی لیڈر ہے. اگر وہ سیاست کریں تو اگر بلیک میلنگ کریں گے تو پھر ان کے لیے وہ لفظ کسی وقت میں یوز بھی کر لوں گا. اب آتے ہیں جی کہ کیا عمران خان کے 3 سال ہونے والے ہیں اس 5 اگست کو, ان کی جیل کے, ان کی اسیری کے. نو ڈاؤٹ 3 سال بہت ہوتے ہیں, ایک دن بڑا ہوتا ہے جیل میں گزارنا. 3 سال ہیں, بات تو بڑی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی جیل ہے کہ جو کسی اور نے نہیں کاٹی ہو. مثال تو ہے, مثالیں تو ہیں, مطلب مثالیں تو بہت ہیں. مثالیں تو ولی خان کی ہیں اور باچا خان کی ہیں اور خان عبد الغفار کی ہیں اور ایون آصف زرداری کی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے جو جیلیں کاٹی ہیں وہ تو اس سے بھی سخت تھیں, اور کسی کو تو مطلب مولانا مودودی کو تو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی تھی. تو مثالیں تو بہت ہیں, لیکن 3 سال بھی بہت ہیں, کوئی کم تو نہیں ہے. اب ان 3 سالوں میں عمران خان کے حوالے سے کوئی بڑی موومنٹ نہیں بن سکی. جو بنی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب 3 سال گزر گئے ہیں, حکومت بھی بدل کے دیکھ لی, وزیر اعلیٰ بھی بدل لیا. اب اس وقت ڈسکشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس 5 اگست کو علیمہ خان چاہتی ہیں, اقبال افریدی چاہتے ہیں, کچھ یوٹیوبرز چاہتے ہیں کہ ایک ایسی تحریک اٹھے کہ جو تلپٹ کے رکھ دے, پورا نظام جو ہے نا اس کو ہلا کے رکھ دے, اور عمران خان کو ہم جیل سے باہر نکال رہے ہیں. اور اس کے لیے علیمہ خان جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں جا کے وہاں دورے کر رہی ہیں, کیمپین کر رہی ہیں, لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہی ہیں, اور ان لوگوں کو اٹھا رہی ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے. لیکن ایک افریدی کا میں نے نام لیا ہے, دوسرا افریدی جو ہے, جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, اب کسی کے ماننے میں آئے یا نہ آئے, 5 اگست کون سی دور ہے, آپ کے سامنے ہے, پتہ چل جائے گا. یہ میدان یہ گھوڑا, کہ کیا گھوڑا نکلتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہے کہ نہیں آتا, سب کو پتہ چل جائے گا. اس نے یہ کہا ہے کہ جناب 22,000 مقدمات ہم پہ پہلے, سہیل افریدی نے کہا ہے, پہلے سے درج ہیں ہمارے کارکنوں پہ. ہم باہر نکلیں گے, ہم اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے, ہم ادھر آئیں گے تو 20,000 اور ہو جائیں گے, اور ہاتھ ہمارے کچھ نہیں آنا. یہ ہے اس کی اپنی ایک کیلکولیشن, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنا. یہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ایک جیالہ, ایک جان باز, ایک یوتھ کا لیڈر, وہ یہ کہہ رہا ہے, جس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں سب کو, عمران خان کو سمیت. وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے تئیں ایک قابل فہم بات کر رہا ہے. اب دوسری طرف جو ہے نا وہ جو علی امین گنڈا پور ہے, اس کے لوگ بھی اب معاملے کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, کیا تحریک نہیں چلے گی, 3 سال ہو گئے خان کو, ہم نکال نہیں سکے, اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں ہوگا, اور یہ اور وہ اس طریقے سے. کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی ایک دفعہ نکلے اور اس کے ساتھ وہی کچھ ہو جو اس کے ساتھ ہوا تھا, اور پھر وہ ایک تو اس کا مزہ چکھے, اور دوسرا یہ پھر اس کی باہر بیٹھے اس کے مزے لیں کہ دیکھا اب دیکھ لیا یہ سب کچھ. تو خبر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چاہے یہ جو لاہور والے وہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو وکیل صاحب ہیں, جو جنرل سیکرٹری ہیں, وہ ہوں یا کوئی اور ہو, تحریک نہیں چل رہی. وہ اٹھا کے رکھنا چاہ رہے ہیں کام کو, تحریک نہیں چلے گی. ایک جلسہ ہوگا خیبر پختونخوا میں ہوگا, اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا.
पंजाब में कोई आगे लग के चलने को तैयार नहीं है, पंजाब से कोई निकलने को तैयार नहीं है। लीडरशिप छुपी हुई है, भागी हुई है, या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। इस पर फिर बैरिस्टर गौहर दरमियान में आए हैं और उन्होंने कहा कि देखें, एक बेहतर हाल यही है कि हम इस पे एक एहतजाजी जलसा रखें, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में रखें और बस करें। हालात ये हैं कि इस वक्त सुहेल अफरीदी की हुकूमत को इतने चैलेंजेस दरपेश हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि वज़ीरों की तादाद के बराबर पार्लिमानी सेक्रेटरी रख रहे हैं। यानी कि अगर वज़ीर इस वक्त 20 से 22 हैं और उनमें भी वो इजाफ़ा भी कर रहे हैं, कुछ तब्दील कर रहे हैं। ये भी आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ, नए लोग शामिल कर रहे हैं, कुछ को 1-2 को तब्दील करके नए लोग, और कुछ शायद इजाफ़ा ही हो जाए। और यानी कि अगर 20 हैं तो 25 तक जा सकते हैं, 22 हैं तो 26 तक जा सकते हैं। इसके बिल्कुल इतने ही लोग पार्लिमानी लीडर वो बना रहा है। जो MPs हैं उनको गाड़ियाँ भी होंगी, उनके पास दफातर भी होंगे, उनके पास सहूलतें भी होंगे वो पार्लिमानी लीडर कहने को, लेकिन पूरी हुकूमती जो मराहत हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो गाड़ियाँ हैं, जो मुफ्त का पेट्रोल है, वो इंजॉय करेंगे। तो वो इस तरीके से लोगों को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। उनको हुकूमत करने का जो ये वाला गुर है वो उन्हें किसी ने सिखा दिया है कि भाई ये नारे इशारे मार के ये नहीं चलेगा, हुकूमत करनी है तो इसी तरह करनी है। तो ये है मेरे पास खबर। अब देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या होता है। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। इजाज़त दीजिए।